يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جملہ قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے. اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے امر کی تنفیذ ہوتی ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، مرد حضرات اور دینی و اسلامی مائیں اور بہن، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہر لمحہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، ان سے نصیحتیں پکڑتا ہے اور ہر قدم پر اس کو اللہ کی جانب سے مختلف نصیحتیں، عبرتیں ملتی رہتی ہیں. کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں پیدا کی ہیں، بے شمار علامتیں اپنی قدرت کی، اپنی طاقت کی، اپنی قوت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کی اور اپنے مختلف قسم کی نشانیاں اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن کا آنا اور جانا ہے کہ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر، انسانوں پر، مخلوقات پر اللہ کا یہ بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے رات بھی بنایا، دن بھی بنایا. رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتی ہے تو رات چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان اور اس فضل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، پکا سچا مسلمان ہونے کے اعتبار سے
کہ مسلمان کو اللہ کی اس بنائی ہوئی مخلوق پر غور کرنا چاہیے۔ یہ دن آتا ہے اور رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ جہاں یہ اللہ کا فضل و احسان ہے وہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس پر اس کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے، فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اللہ نے کہا کہ اگر بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالی رات کو ہمیشہ کے لیے برقرار کر رکھ دے، صرف رات ہی رات رہے، دن نہ آئے، روشنی نہ آئے، اجالا نہ آئے، صرف رات کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ دے، تو من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، اجالا لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا ہے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ نے دوسری آیت میں کہا اگر اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ دن کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، دن ہی دن رہے، روشنی ہی روشنی رہے، اجالا ہی اجالا رہے، تو کون معبود ہے؟ کون ہے ایسی طاقت، کون ہے ایسی ہستی اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس وہ رات لے کر آئے جس رات میں تمہیں سکون ملتا ہے، جس رات کے آنے سے تم کو سکون حاصل ہوتا ہے؟ ایسی سکون والی رات کون لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دن بھی بنایا، رات بھی بنایا کہ دن میں بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور جب شام ہوتے ہوتے وہ تھک جاتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے آرام کی، سکون کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رات بنائی کہ رات جب آتی ہے تو رات میں بندہ سکون سے سوتا ہے، دن بھر کی تھکن دور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے۔ اگر آپ دن اور رات پر سوچیں، دن اور رات کے بنانے میں جو حکمتیں ہیں، جو فائدے ہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے، جس حکمت کی خاطر انہیں بنایا ہے، اگر ان پر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اللہ کا خالص فضل ہے، اللہ کی یہ قدرت کی ایک نشانی ہے، اللہ کی حکمت کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رات بنایا، ایسی رات بنائی اور ایسا دن بنایا کہ جس میں انسان ان دونوں کا محتاج ہے، انسان ان دونوں کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنائے ہیں، موسم گرما ہے، موسم سرما ہے، موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ موسم بنائے کہ موسم سرما اور موسم گرما کا آنا اور جانا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ کی مخلوقات پر اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے، ہم کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ جو بندے واقعی عقل رکھتے ہیں، عقل مند، وہ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات پر غور کرتے ہیں، ان پر تدبر کرتے ہیں، ان سے نصیحت پکڑتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً دن اور رات کے آنے جانے میں اور ان آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، کہ اگر واقعی آپ عقل مند ہیں تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق آپ کو اللہ کی مخلوقات میں، آسمان اور زمین اور دن اور رات کے آنے جانے میں آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ نے عقل مندوں کی صفات بیان کی کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے،
یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر چاہے بندہ کھڑا ہو, چل پھر رہا ہو, چاہے بندہ بیٹھا ہوا ہو, چاہے بندہ سویا ہوا ہو, لیٹا ہوا ہو, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں عقل مند لوگ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں. يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی اس پیدائش میں, آسمان اور مخلوق, آسمان اور زمین کی اس مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. یہ نتیجہ ان کی زبان سے نکلتا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے ان ساری چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے, بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے, بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ ان سب کو پیدا کرنے کے پیچھے ایک حکمت ہے, ایک مقصد ہے, ایک غرض و غایت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. وہ غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اور ساری کائنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بندے اللہ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں, شیطان کے بندے بن کر نہ رہیں, شیطان کی عبادت کرنے والے نہ بنیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, تیری ذات پاک ہے, تو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے. فقنا عذاب النار, تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا. لہذا یہ مختلف چیزیں, موسموں کا آنا اور جانا, سرما, موسم سرما کا آنا, موسم گرما کا جانا, موسم گرما کا آنا, سرما کا جانا, اس میں یہ اللہ کا احسان ہے, فضل ہے, اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ, یقیناً اس میں نصیحت ہے, عبرت ہے, لأولی الالباب لأولی الابصار, کہ اس میں عقل والوں کے لیے, بصیرت والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے, اس میں سبق ہے, اس میں درس ہے. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو الٹتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے, رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے, مطلب یہ بھی ہے. اور دن اور رات کو الٹنے پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں, کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے, جیسے کہ یہ موسم میں ہے, اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے, دن لمبا ہو جاتا ہے, موسم گرما میں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اور اس میں موسموں کی تبدیلی بھی ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں, کہ کبھی رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور دن گرم ہوتا ہے, دن ٹھنڈا ہوتا ہے تو رات گرمی ہوتی ہے. یہ سارے معنی اور مفہوم اس آیت میں داخل ہیں کہ یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اس میں یقیناً نصیحت ہے, عبرت ہے لأولی الالباب, کہ جو عقل مندوں کے لیے, عقل رکھنے والوں کے لیے. لہذا یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بنائی ہے, اس میں بے شمار ہمارے لیے نصیحتیں ہیں, بے شمار ہمارے لیے عبرتیں ہیں, بے شمار ہمارے لیے اسباب ہیں. وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا نصیحتیں ہیں, ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. ہم موسم سرما سے گزر رہے ہیں, یہ موسم سرما جب آتا ہے تو اس میں اپنے ساتھ ساتھ بے شمار فائدے ہمارے لیے لاتا ہے, بے شمار نصیحتیں ہمارے لیے لاتا ہے. آج ہم انہی موسم سرما کے فائدوں پر اور اس سے حاصل ہونے والی نصیحتوں پر اس جمعہ میں, اس خطبے میں انشاءاللہ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موسم سرما جو لایا ہے, اس میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں, اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں, کیا عبرتیں ہیں. اس میں ہم غور کریں, سنیں اور اس پر عمل کریں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسم سرما آتا ہے تو گرمی زمین کے اندر, حرارت, گرمی اور حرارت زمین کی گہرائی میں چلی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں زمین اندر سے پکنے لگتی ہے. تو پھل وغیرہ, پھلدار درخت جو ہے, جو پھل والے درخت ہوتے ہیں وہ پھل دینے لگتے ہیں. اور زمین کی اوپری جو سطح ہے موسم سرما میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہوا میں کثافت پیدا ہوتی ہے, ہوا میں لطافت پیدا ہوتی ہے, اور جس کے نتیجے میں بادل پیدا ہوتے ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں, برف باریاں ہوتی ہیں, جس
کا فائدہ سیدھے سیدھے انسانوں کو ملتا ہے کہ اس سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. پانی جب نازل ہوتی ہے تو زمین میں ہریالی پیدا ہوتی ہے, زمین زندہ ہو جاتی ہے اور انسانوں کو اس سے راحت ملتی ہے. اور اسی لیے ہمیں زمین کے حاصل ہونے والے ان فائدوں پر غور کرنا چاہیے کہ موسموں سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں, کیا فائدے ملتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف چیزیں ایسی بنائی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے. ہر چیز دوسری ضد سے بھاگتی ہے. جیسے سردی گرمی سے بھاگتی ہے, گرمی سے ختم ہوتی ہے, گرمی سردی سے بھاگتی ہے, اور اسی طریقے سے دھوپ چھاؤں سے, چھاؤں دھوپ سے, اسی طریقے سے اسی قاعدے کی روشنی میں نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. نیکی اور برائی یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. لہذا نیکی حاصل کرنے کا, برائی سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی اچھائیاں کرے, نیکیاں کرے. اگر آپ برائی سے بچنا چاہتے ہیں, برائی سے بچنا چاہتے ہیں, تو راستہ یہی ہے کہ آپ نیکی کریں, کثرت سے نیکیاں کریں, نیکیوں کو اختیار کریں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہی ایک راستہ بچا ہے کہ آدمی کے لیے برائیوں سے بچنے کا, کہ جو ہے وہ نیکیوں کو اختیار کرے, نیکیاں کثرت سے کرے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ اچھائیاں یہ برائیوں کو, یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹا لیتی ہیں, گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر آپ کے کھاتے میں, آپ کا نامہ اعمال میں برائیاں ہیں تو اس کو ختم کرنے کا, اس کو مٹانے کا, اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کثرت سے نیکیاں کریں, نیک اعمال انجام دیں. ہر قسم کی نیکی آپ کرتے رہیں تو آپ کے وہ گناہ کم ہونے لگیں گے اور ان گناہوں کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ موسم سرما جب آتا ہے تو ہمارے لیے کیا نصیحتیں لاتا ہے, ہمارے لیے کیا فائدے لاتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ موسم سرما کی آمد جہاں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, اللہ کی قوت اور طاقت کی نشانی ہے, یہ اللہ کی حکمت کی نشانی ہے, وہیں یہ موسم سرما آخرت کی یاد دلاتا ہے, جہنم کی یاد دلاتا ہے, جہنم کی اس ٹھنڈ کی یاد دلاتا ہے جو جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. کہ جہنمیوں کو جہاں جہنم میں مختلف قسم کے عذاب آگ کے دیے جائیں گے, تو وہیں ایک عذاب ایسا بھی ہے کہ جس میں جہنمیوں کو انتہائی ٹھنڈے ماحول میں, ٹھنڈی جگہ میں رکھا جائے گا, انتہائی ٹھنڈ میں رکھا جائے گا, اور وہ ناقابل برداشت سردی ہوگی. وہ سردی کا عذاب بھی جہنمیوں کو دیا جائے گا. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار ربها, کہ جہنم نے, آگ نے اپنے رب سے شکایت کی, رب قد اکل بعضی بعضا, جہنم نے کہا اے میرے رب, میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. فأذن لها بنفسین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی, نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء, ایک موسم گرما میں اور دوسری موسم سرما میں. فَأَشْفَوْا أَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الْحَرِّ, جب موسم گرما میں سانس لیتی ہے جہنم تو وہ شدید ترین گرمی جو تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ یقیناً جہنم کی اس سانس کی وجہ سے. وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ, اور موسم سرما میں جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو وہ شدید ترین سردی جو تمہیں محسوس ہوتی ہے. تو یہ جہنم میں جو عذاب ہے وہ ایک سردی کا عذاب ہے, ٹھنڈی کا عذاب ہے, کہ جو جہنمیوں کو ایسی ٹھنڈی جگہ میں رکھا جائے گا جس کی سردی ان کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوگی. تو یہ سردی کا موسم کا آنا ہمیں جہنم کے اس عذاب کی یاد دلاتا ہے, جہنم کی اس سردی کی یاد دلاتا ہے, جہنم کی اس ٹھنڈ کی یاد دلاتا ہے. اور جہنم نے کیا کہا اپنے رب سے, رب قد اکل بعضی بعضا, کہ اے اللہ, اے میرے رب, میرے بعض حصے نے, میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. یہ جہنم کی آگ ہے جو ایک دوسرے کو کھا رہی ہے. جہنم کی آگ اتنی شدید, اتنی سخت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے. آپ غور کریں, جب جہنم خود اس سے پریشان ہے, اللہ سے شکایت کر رہی ہے, تو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا, اس کا کیا انجام ہوگا.
اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے کہا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کا, جہنم سے دور ہونے کا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ یہی ہے کہ آپ نیکیاں کریں, اچھائیاں کریں اور آپ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں, دور رکھیں جو اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں, جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں. ایسے اعمال کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ جہنم سے بچاؤ کا راستہ ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں. لہذا ہر مسلمان ذمہ دار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور اپنے ماتحت جو ہیں, اپنے گھر والے, بال بچے, اب اس کے گھر میں جو لوگ افراد رہتے ہیں جو اس کے ماتحتی میں, ان سب کو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار کرے, انہیں اچھے کاموں کا حکم دے, انہیں اچھائیوں کی طرف بلائے, اچھے کاموں پر انہیں ابھارے, برائیوں سے انہیں بچائے اور اس کی تلقین کرے. اسی طریقے سے موسم سرما کی آمد ہمیں جہاں بہت سارے سبق بتلاتی ہے, بہت ساری اس سے نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں, ان میں سے نصیحت یہ بھی ہے کہ موسم سرما کا آنا یہ اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کے لطف کو اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. اس کے مہربانی کا یہ عالم ہے, اس کے لطف کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسم میں بہت سارے شریعت کے احکام کو ہمارے لیے اس میں آسان بنا دیا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں جو عام دنوں میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن جب موسم سرما آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض احکام میں تخفیف کر دی ہے, آسانی پیدا کر دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے, یہ اس کا کرم ہے. یہ موسم سرما کو اس کی یاد دلاتا ہے. چنانچہ ہم جب وضو کرتے ہیں, وضو بناتے ہیں, تو وضو میں ہمیں پیر دھونا پڑتا ہے, لیکن موسم سرما میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موزہ پہن کر اس پر مسح کرنے کی اجازت دی کہ ہم موسم سرما میں اگر باوضو حالت میں موزہ پہن لیں تو آپ اس موزے پر 24 گھنٹے تک, اگر آپ مسافر نہیں ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ ان موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, موزے پر مسح کر سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ موزہ آپ کا ایسا ہو جو ٹخنوں کو ڈھکتے ہوئے ہو. اس لیے کہ آج مارکیٹ میں کچھ ایسے موزے بھی نکلے ہیں جس سے ٹخنے ڈھکتے نہیں ہیں, ان ٹخنوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے شریعت کے احکام میں موسم سرما کے لحاظ سے اللہ نے جو تخفیف کی ہے اس پہ تیمم کا حکم ہے کہ اگر سردی انتہائی شدید ہو, پانی کے استعمال سے آپ کو بیمار پڑنے کا, نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, تو آپ یقیناً تیمم کر سکتے ہیں. وضو کے بدلے میں تیمم کر سکتے ہیں, غسل کے بدلے میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. جیسا کہ عمرو بن عاص کی روایت میں ہے کہ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ وہ اوتاس ایک جنگ میں وہ جنوبی ہو گئے, ناپاک ہو گئے, تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں غسل کر لوں گا تو میں مر جاؤں گا. سردی انتہائی شدید تھی, غسل کر لوں گا تو میں مر جاؤں گا. لہذا انہوں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز تیمم کے بعد پڑھا دی. جب وہ لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیگر صحابہ نے بتایا کہ عمرو بن عاص نے ایسا ایسا کیا, وہ ناپاک ہو گئے تھے اور انہوں نے صرف تیمم کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم کو فجر کی نماز پڑھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ اے عمر اصلیت باصحابک وانت جنب, کہ کیا عمر تم نے ناپاکی کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی؟ تو عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, عمرو بن عاص نے کہا اے اللہ کے رسول, مجھے غسل کرنے سے جو چیز مانی تھی وہ شدید سردی تھی, انتہائی شدید سردی کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا. مجھے ڈر تھا کہ اگر میں غسل کرتا تو میں مر جاتا, لہذا میں نے تیمم کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ تم اے لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو مت مارو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ میں نے اللہ کی آیت یاد کی اور میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی، ہنس پڑے اور آپ نے عمرو بن عاص سے کچھ نہیں فرمایا۔ تو یہ شریعت کی آسانیاں ہیں جو اس موسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے ہمیں اس کی تخفیف کی ہے، ہم پر تخفیف کی ہے، ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ ہم اگر سردی انتہائی شدید ہے، پانی کے استعمال سے وضو میں یا غسل میں پانی کے استعمال سے بندے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، بیمار پڑ جائے گا یا مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ غسل کے بدلے تیمم کر لے، وضو کے بدلے تیمم کر لے۔ اسی طریقے سے موسم سرما جو نصیحتیں اور جو عبرتیں ہمارے لیے لاتا ہے، جو اسباب ہمیں دیتا ہے، ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اس موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت ساری نعمتیں اس موسم کے لحاظ سے ہمیں میسر ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ جب موسم آتا ہے تو ہم گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے ہم گرم لحاف اوڑھتے ہیں، جو ہے گرم بسترے استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ہیٹر استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کے وسائل اختیار کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے۔ یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، لہذا اس موقع پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو نعمتیں ہمیں اس سردی کی سختیوں سے بچاتی ہے، اس سردی کی ہلاکتوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ نے یہ نعمتیں بھی ہمیں دی ہیں، لہذا ہم گرم ملبوسات استعمال کرتے ہیں، گرم بستر کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف وسائل اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم سردی سے بچ سکیں۔ جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کے ملنے پر، وہیں ساتھ ساتھ میں ایک یہ بھی شکر کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو اس سخت موسم میں یاد کریں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سردی سے پریشان ہیں، موسم کی سختی سے پریشان ہیں۔ آپ ان کی مدد کریں، انہیں گرم کپڑے فراہم کریں، انہیں گرم بستر فراہم کریں، گرمی سے بچاؤ کے راستے اس کے وسائل ان تک پہنچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ شکر کا حصہ ہے۔ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان نعمتوں میں آپ اپنے غریب بھائیوں کو شامل کر لیں، ان کو شریک کر لیں، انہیں بھی یہ چیزیں عطا کریں۔ یہ موسم سرما ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ اسی طریقے سے موسم سرما سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ یہ موسم اللہ سے تقرب کا ایک موقع ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک موقع ہے کہ بندہ اس موسم سرما کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک موقع اور فرصت سمجھتا ہے کہ جو ہے اس موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا روزہ رکھنا آسان ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، راتوں کو تہجد کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، لہذا دن میں روزہ رکھنا اور راتوں میں تہجد کا اہتمام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس موسم میں۔ لہذا بندہ جب روزوں کا اہتمام کرتا ہے موسم سرما میں اور رات کو قیام اللیل کا تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً بندہ اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے، اللہ کا تقرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح امام ترمذی نے سنن ترمذی میں جو باب باندھا ہے، باب الصوم فی الشتاء، کہا کہ جو ہے بیان ہے موسم سرما میں روزہ رکھنے کا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہا کہ جو ہے یہ موسم سرما کی ایک نعمت، ایک غنیمت، ایک تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے وہ یہ ہے الصوم فی الشتاء، کہ وہ موسم سرما میں روزہ رکھا، موسم سرما میں روزہ رکھا کریں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ موسم سرما یہ برکت کا موسم ہے، اس کی رات لمبی ہوتی ہے، لہذا بندہ اس میں قیام اللیل کرتا ہے، اس کا دن مختصر چھوٹا ہوتا ہے، لہذا بندہ اس میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا موسم سرما یہ برکتوں کا موسم ہے، اس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، بندہ اللہ سے ان برکتوں کو حاصل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ان اللہ کا موسم سرما کو ایک موقع سمجھنا چاہیے، ایک نعمت سمجھنا چاہیے اور ان نعمتوں کو، اس میں حاصل برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے
ہمیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی، اللہ کی مخلوقات میں تدبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اس سے عبرتیں حاصل کریں، اس سے اسباب حاصل کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کا مطلب بندہ بن جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بس